علامہ اقبال کو بہت کوٹ کرتے ہیں جی اور لگتا یہ ہے کہ بہت انفلوئنس بھی کیا ہوا ہے آپ کو. جی. کیا اس کی وجہ صرف شعر و شاعری اور خیالات، صرف شعر و شاعری یہ خیالات ہیں، یا یہ کہ ایک پورا نظریہ ہے؟ یہ شعر و شاعری تو ویسے بھی قرآن نے مذمت کی ہے. والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون. شعراء کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے. اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو کعب بن مالک حضور کے درباری شاعر تھے، تو حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی حضور اب کیا کریں، یہ تو قرآن نے مذمت کر دی ہے، تو میں تو شاعر ہوں. تو فرمایا یہ آپ لوگوں کے لیے ان المومن یجاہد بسیفی ولسانی، کہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے. تم جو شعر کہتے ہو، قرآن نے ان شعروں کی مذمت نہیں فرمائی. تو قرآن نے کہا کہ شعراء خیالی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. لیکن علامہ اقبال کو میں نے بحیثیت شاعر نہیں، بحیثیت عاشق رسول اور بحیثیت مصلح امت، اور جو امت کا درد ان کے اندر موجود تھا کہ سرود رفتہ باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگار این فقیرے دیگر دانا راز آیت کے نایت. یہ وہ خود کہنے لگا کہ بھائی میں شہید عشق کے نبی ہوں اور میری قبر پر شمع قمر جلے گی، فرشتے خود اٹھا کر لائیں گے چراغ خورشید سے جلا کر. تو یہ اس کو، یہ جو میں اس وجہ سے اس سے متاثر ہوں. شاعری تو بڑے بڑے، اس سے بھی بڑی بڑی کتابیں شعراء کی موجود ہیں، ان کا مجھے نام بھی نہیں آتا اور ان کا شعر بھی مجھے ایک یاد نہیں ہے. یہ صرف جو اس نے بات امت کے اندر کی نا کہ کی محمد سے وفات ہونے، تو یہ میں نے پھر کہا کہ پھر جب اس کے یہ میں نے علامہ کے شعر پڑھے اور پھر پچھلی تاریخ پر نظر دوڑائی، اور پھر اس نے کہا کہ زاں کے ملت را حیات از عشق اوست، کہ اگر امت چاہتی ہے کہ اوپر پھر جائے تو وہ عشق رسول سے ہے. پھر میں نے کہا یہ بات اس نے کہاں سے کی؟ پھر اس نے کہا کہ عشق افلاطون و علت ہائے عقل بشوت نشتر سودائے عقل. اقبال کہتا ہے عقل کی جتنی بیماریاں ہیں نا، ان کا معالج صرف عشق ہے. عشق کے نشتر سے ہی عقل شفا پاتی ہے. ہاں جی. اور جملہ عالم ساجد و مسجود ہو اور سومنات عقل را محمود ہو. اقبال کہتا ہے کہ یہ جو سومنات ہے نا عقل کا، اگر اس کو کوئی یہ سارے بت توڑ سکتا ہے تو عشق رسول توڑ سکتا ہے. ہاں تو یہ بت سارے، تو اس طرح کی میں نے اس سے علامہ اقبال سے میں متاثر حضور کی غلامی کی وجہ سے ہوں. فقیرم از تو خواہم ہرچ خواہم دل کوہ خراش از برگ خواہم، بہر خود بجوئے من گہر دے متاع من بکوہ دشت و دردے، دلم نہ کشود آن طوفان کے دادی مرا شورے ز طوفان دگر دے. یہ اس نے خود مانگا کہ حضور مجھے جو پہلے آپ کا عشق رسول ملا ہے نا، اس سے میرا دل نہیں کھلا، مجھے اور چند قطرے چاہیے. پھر اس کو کھلا تو پھر کہنے لگا اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. تو یہ ساری باتیں میں اس وقت سے ان سے متاثر ہوں. انہوں نے حضور کی جی میں طالب علمی زمانے سے ہوں. جب میں پڑھ رہا تھا نا اس وقت بھی اور کتاب میرے پاس کوئی تھی یا نہیں تو کلیات اقبال ضرور تھی. بچپن سے اور مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے. والد والدہ نہیں ان کو وہ تو پڑھے ہوئے نہیں تھے. انہوں نے مجھے کہ وہ تو نہیں پڑھے ہوئے تھے میرے والدین. میرے والد صاحب جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. تو زمین کتنی تھی؟ زمین ہماری کافی ہے، ابا اجداد کی جو ہے کافی زمین. اچھا مطلب وہ میرے بھائی کے پاس ہی ہے، ہم ان سے کچھ بھی نہیں لیتے. نہیں میں تو آپ کی چائلڈ ہوڈ میں جا کے مطلب دیکھ رہا تھا کہ آپ کا. ہاں جی وہ بالکل، ہم نے کبھی میں نے مان ہی نہیں کیا ان چیزوں پر. وہ تو میں نے کبھی پوچھا بھی نہیں ہے بھائی سے کہ میرے نام تو آپ نے لگوائی بھی ہے والد صاحب کے جانے کے بعد، یہ تمہارے نام ہی ہے. ہاں تو میں جاتا ہوں ایک کمرے میں ٹھہر کے واپس آ جاتا ہوں. اچھا کہتے ہیں کہ آپ بہت پرائیویٹ قسم کے انڈیویژول ہیں. کیا مطلب؟ یہ بات صحیح ہے؟ کیا مطلب؟ پرائیویٹ قسم کے انڈیویژول سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ کے گھر کی باتیں یا آپ کے ادھر ادھر کی باتیں، آپ کی کوئی تشہیر ہو یا. جی الحمدللہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اپنے آپ میں رہتے ہیں اس سے زیادہ. بس میں نے پڑھی جو حضور کی سیرت ہے صرف، ٹھیک، تو اس میں تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. ہاں جی مہینہ مہینہ میرے آقا و مولا کے گھر آگ نہیں جلا کرتی تھی. تو بتائیں نا ہم پھر ایسے لوگ کہ بھئی یہ کھانا ہے تو یہ نہیں کھانا، تو آج یہ پکنا ہے. میں نے آج تک گھر میں بھی کچھ آج کیا پکا ہے، یہ پکا لے آئیں جی،
یہ کیا یہ ہے جی، آج میں نے کبھی بھی فرمائش نہیں کی کہ آپ یہ پکنا چاہیے، آج جو پکا دیا وہ میں نے کھا لیا، جو نہیں دیا تو میں نے کہا مجھے اب جلدی ہے، مجھے برتن میں ڈال کے دے دے، رستے میں کھا لوں گا۔ اچھا فیوریٹ کھانا کیا آپ کا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیا کھانے سے کیا ہے، یہ پیٹ میں جانا ہے، اس نے یہاں تک زبان تک ہی ہے۔ سرسوں کا ساگ اور آپ کہیں گے مکئی کی روٹی نہیں گاؤں میں بنتی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، جو بھی مل گیا۔ جو بھی مل گیا اللہ کا دیا۔ لم یکن یضم و زواکن ولا یمدح، امام حسن فرماتے ہیں میرے نانا جان جو ہے وہ ذائقے اور ان چیزوں سے دور رہتے تھے کہ کون سی چیز ذائقے والی پکی، ولا یمدح، اور میرے نانا جان نے ساری زندگی کسی کھانے کی تعریف نہیں فرمائی اور نہ کسی کی کھانے کی مذمت کی ہے۔ اللہ کا بس شکر پڑا ٹھیک ہو۔ اچھا خادم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ آج کل نعرہ لگا رہے ہیں تبدیلی کا، آپ کس قسم کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ جس میں عوام کو کانفیڈنس بھی آئے کہ ہاں یار یہ واقعی میں تبدیلی ہی ہے؟ الصدق ینجی والکذب یہلک، سیدنا صدیق اکبر نا، یہ تو حضور کا اپنا فرمان ہے کہ سچائی انسان کو کامیاب کرتی ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کرتا ہے۔ تو تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی آپ کے سامنے ہے کہ جو لوگ سچے ہیں ان کے بھی سامنے آپ کے، اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ ان کی تباہی اور بربادی دن بدن جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جھوٹا تو فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، شاید ان لوگوں کے نزدیک جھوٹ ان کا کوئی اپنی ڈکشنری کا کوئی اس کا معنی ہو، انہوں نے جھوٹ، لیکن جھوٹ تو بہرحال جھوٹ ہے، مذاکن بھی کوئی بولے تو وہ بھی جھوٹ ہے۔ تو تبدیلی جو ہے نا وہ قوم خود جس دن چاہے گی نا، تبدیلی اس وقت ہی آئے گی۔ کس قسم کی ہے؟ میں یہ سوال ہے انشاءاللہ جو یہ چاہتے جائیں گے نا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں گے اپنے گناہوں سے اور تلافی معافات کریں گے اور واپس آئیں گے دین کی طرف، تو تبدیلی جو یہ پھر چاہیں گے نا، یہ شان محبوبی بن جائے گی۔ در مسلمان شان محبوبی نمان، خالد و فاروق و ایوبی نمان، یہ شان محبوبی ہے کہ پھر بندہ جو چاہتا ہے رب وہی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔